السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتی جانے والی ایک سچی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ماں ہر وقت ایک ہی بات کہتی، لڑکیوں اب تم بڑی ہو گئی ہو، پرائے گھر جانا ہے، سلیقے سے کوئی کام بھی نہیں کرتی تو دوسرے گھر جا کر گزارا کیسے کرو گی؟ یہ عمر کا عجیب دور ہوتا ہے، لڑکیوں پر اچانک پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ہر وقت یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ وہ عقل سے تو بڑی نہیں ہوتی نا، بچپن کی مہک ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اگرچہ جسمانی طور سے بڑی لگتی ہیں۔ گھر والے ان کو بچپن کی حدود سے باہر سمجھتے ہوئے ہر وقت روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ تبھی لڑکیوں کا رویہ بھی الجھاؤ بھرا ہو جاتا ہے، وہ باغی سوچوں میں گھر جاتی ہیں، کبھی تو اتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ افسردگی کی تہہ میں جا پڑتی ہیں۔ ایسے میں ماں کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عظیم ہستی جہاں رہنمائی کرتی ہے، ضرورت محسوس ہو تو ڈھال بھی بن جاتی ہے۔ جبکہ ہم دونوں بدنصیب بہنوں کی ماں تو تھی مگر جنم دینے والی نہ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ جنم دینے والی کی جگہ کوئی دوسری عورت پر نہیں کر سکتی، جبکہ بیوی نہ رہے تو اس خلا کو کسی دوسری عورت سے پر کر لیا جاتا ہے۔ عورت کی بھی عجیب فطرت ہے، مہربان ہو جائے تو ماں جیسا نرم و کومل روپ اپنا لیتی ہے، اور اگر مہربان نہ ہو تو ڈائن بن جاتی ہے۔ جب ابا نے دوسری شادی ایک متعلقہ اور ادھیڑ عمر عورت سے کر لی تو اس نئی ماں کا استقبال ہم دونوں بہنوں نے حیرت سے کیا۔ ابا نے پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ تمہاری نئی ماں آ رہی ہے، ان کی عزت کرنا، ماں کا درجہ دینا، ورنہ گھر میں پریشانی کا اندھیرا پھیل جائے گا۔ غرض ایک باپ جس قدر پیار سے اپنی اولاد کو سمجھا سکتا تھا انہوں نے ہمیں سمجھا دیا۔ ہمارے کچے ذہن تھے، ہم بچے تھے، بچوں کو جدھر موڑو مڑ جاتے ہیں۔ ماں آ گئی تو ہم نے خوش ہو کر ان کے قدم لیے، دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتے، جو باپ سمجھاتے اس سے بڑھ کر ان کی بیوی کی خدمت کرتے۔ ابا کی آمدنی بس اسی قدر تھی کہ عزت سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ وہ ٹرک ڈرائیور تھے۔ جس عورت کے ہم نے ماں سمجھ کر ناز نخرے اٹھائے، اس نے بہت جلد اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ میں 8ویں جماعت اور مجھ سے چھوٹی میری بہن صدف 7ویں میں تھی کہ سوتیلی ماں نے سب سے پہلا وار یہ کیا کہ ہمارا اسکول جانا بند کرا دیا۔ کہا کہ یہ بڑی ہو گئی ہیں، گویا لڑکی کا بڑا ہونا تو جرم تھا جس کی سزا ہمیں ملنی تھی۔ امی کے لبوں پر ہر وقت ایک ہی بات رہتی، یہ لڑکیاں اب میری ذمہ داری ہیں، کل کلاں کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ایسی باتیں کر کے اس خاتون نے میرے والد کو اتنا ڈرا دیا کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب بچیوں کا گھر سے باہر قدم رکھنا قیامت ہی لائے گا۔ بلا شبہ لڑکیوں کی تعلیم سے زیادہ ایک غریب آدمی کی عزت اور ناموس اس کے لیے اہم ہوتی ہے، مگر امی کا مقصد یہ تھا کہ گھر کا سارا کام ہمیں سونپ دیا جائے اور وہ آرام سے چرپائی پر بیٹھ کر ہماری نگرانی کریں۔ ہم دونوں بہنیں صبح سے رات تک گھر کے کام میں لگی رہتیں، وہ ہدایات جاری کرتیں پھر لمبی تان کر سو جاتیں، مگر امی بظاہر ہم سے پیار سے مخاطب ہوتیں۔ تبھی ہم دونوں جب کبھی کسی بات پر لڑ پڑتیں تو ان سے جا کر ایک دوسرے کی شکایت کرتیں۔ وہ خوب جانتی تھی کہ ان ناسمجھوں کو آپس میں دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور ہمارا ان کے سوا کوئی ہمدرد نہ تھا جو ہمیں سمجھاتا۔ ہم لڑ کر الگ بیٹھ کر روتیں اور یہ ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھاتیں، ایک بہن کی چغلی دوسرے سے کرتیں۔ ان کی باتوں میں آ کر ہم بہنوں نے ہی ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ اسکول چھٹا تو برا حال ہو گیا، میں ہر وقت مایوس رہنے لگی۔ اب اسکول کی سہیلیاں اور پر رونق ماحول یاد آتا۔ ہم جماعت چھوٹ گئیں تو میں شدید تنہائی کا شکار رہنے لگی۔ ہر لمحہ یہی سوچ میری روح کو زخمی کرتی رہتی، کیا میرا لڑکی ہونا جرم ہے؟ آخر کس قصور کی سزا ملی ہے؟ کیوں پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ 18 سال کی ہوئی تو امی نے رٹ لگا دی کہ فرا بڑی ہو گئی ہے، اب اسے اس کے گھر کا کر دینا چاہیے۔ غرض کہ انہوں نے میرے والد کے کان کھا لیے۔ کچھ دنوں بعد ابا نے خوشخبری سنائی کہ کل فرا کو دیکھنے میرے دوست کی بیوی اور کچھ عورتیں آ رہی ہیں، ان کی اچھی طرح خدمت مدارت کرنا۔ اگلے روز 3 خواتین آئیں، مجھ میں بہت دلچسپی لی اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ والد نے بتایا کہ لڑکے کا باپ میرے ساتھ ٹرک ڈرائیور تھا اور اس کا بیٹا بھی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ ان کا اپنا کاروبار ہے، اب بہت خوشحال ہو گئے ہیں،
चाहता हूँ कि फ़रा का रिश्ता यहाँ हो जाए ताकि ये मुझे भी अपने कारोबार में शरीक कर लें और फिर हमारे भी दिन फिर जाएं। दोबारा जब वो ख़वातीन आईं तो अम्मी ने उनकी अज़हद खातिर तवाज़े की, मीठी मीठी बातों से उनके दिल मोह लिए, वो रिश्ता पक्का कर गई। उनके जाने के बाद अम्मी कहने लगीं कि तेरे साथ हमारी किस्मत भी खुल जाएगी, ससुराल जाकर मेके का ख्याल रखना। मैं नादान उस वक्त उनकी बात का मतलब ना समझी। 1 माह बाद मेरी शादी का दिन मुकर्रर हो गया, मगर मुझे इल्म न था कि ज़िंदगी का साथी कौन है। हमारे ज़माने में लड़कियों से कौन पूछे या कौन कुछ बताने की ज़हमत करे। रिश्ता तय होने के चंद दिनों बाद मुझे खाली हाथ झटपट इस तरह रुखसत किया जैसे बला सर से टाली हो। मगर शुक्र है अल्लाह ताला का कि मेरी किस्मत अच्छी थी। ससुराल मेके से बहुत अच्छा था। यहाँ मुझे ज़िंदगी की हर लज्जत मुयस्सर आ गई। सोचा सच कहते हैं कि वालिदैन औलाद की बेहतरी के लिए ही सोचते हैं। ससुराल वालों ने जहेज़ ना मिलने का मलाल तक न किया। अफसुर्दगी के जो बादल हर वक्त मेरे दिल पे छाए रहते थे, आसिफ जैसे जीवन साथी को पाकर छट गए। मुद्दत बाद खुशी का चेहरा देखा। अब मैं सुखी और पुरसकून हो गई थी। यहाँ सभी प्यार भरा एहसास तहफ़्फ़ुज़ देते थे। मुझे इस बात से गर्ज ना थी कि मेरे ससुर और शोहर अपने ट्रकों पर स्मगलिंग करते हैं। भला हम ऐसी घरेलू औरतों को अपने मर्दों के कारोबार से क्या सरोकार। मुझे किसी बात का इल्म था और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की कि ये लोग क्या कारोबार करते हैं। एक रोज़ मेके गई तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम्हारा ससुर बहुत घटिया आदमी है। पहले मेरी तरह किसी के ट्रक का ड्राइवर था, अब इधर का माल उधर करता है, यानी स्मगलिंग करता है तो खुशहाल हो गया है। अपने ट्रक भी खरीद लिए हैं, हमारा ज़रा ख्याल नहीं करता। कमज़ाद को मैंने अपनी बेटी का रिश्ता दिया है, मगर एहसान मानने की बजाय तोते की तरह आंखें बदलनी हैं। मुझे अपनी बाप की ये नुक्ताचीनी ज़रा अच्छी ना लगी। हकीकत में ससुराल से मुझे बहुत प्यार मिला था। उन लोगों ने मेरी कदर की और अपनायत का भरपूर एहसास भी दिया। मुझे इस मामले से गर्ज ना रही कि ससुर, शोहर और देवर क्या कारोबार करते हैं, ना मैं इस टो में रहती थी। मैं तो दुआ करती थी कि अल्लाह ऐसा ससुराल हर लड़की को दे। शोहर और उनके घर वालों के प्यार के साए में मेरे पुरसकून खुशियों भरे दिन गुजरने लगे। अब मैंने जाना कि अगर लड़की का ससुराल अच्छा हो तो शादी उसके लिए नेमतों भरा तोहफा होती है। एक रोज़ जब मैं अपनी छोटी बहन से मिलने वालिद के घर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे ससुर ने मुझे अपने कारोबार में शामिल नहीं किया। हालांकि मैंने 1-2 बार कहा भी है कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। अब वो तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता अपने दूसरे बेटे के लिए किस मुंह से मांग रहा है। पर अब्बा, मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं है। उन लोगों ने सदफ के रिश्ते की बात मुझसे नहीं की। मैंने अब्बा को बावर कराने की बहुत कोशिश की। घर अच्छा है, मेरा देवर अच्छा है, आप सदफ का रिश्ता दे दें, हम दोनों बहनें एक जगह हो जाएंगी और सदफ भी सुखी रहेगी। कारोबार में शराकत का लालच मत करें, बल्कि अपनी बेटी का सुख देखें। रोज़ी रोटी जो किस्मत में है अल्लाह आपको दे तो रहा है ना। एक शर्त पर मैं उनको सदफ का रिश्ता दे दूंगा कि अगर वो लोग मेरी कुछ माली मदद करें, कम से कम 3 लाख दें। बेटी की शादी पर खर्चा भी तो करना होता है ना। मैंने अपनी सास से उनकी ये बात ना कही, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ दिनों बाद अब्बा मेरे घर आए और मेरी सास से खुद ये बात कह दी। उस वक्त तो वो खामोश हो गई, लेकिन जब वो चले गए तो मुझसे कहा, बेटी अब तेरे अब्बा आए तो उनसे कहना कि बेटियों के रिश्ते इस तरह नहीं किए जाते, बल्कि बाप तो खुद अपनी बेटियों को कुछ न कुछ देकर रुखसत करते हैं, ना कि कुछ लेकर। सास की ये बात सुनकर मेरे दिल पर हाथ पड़ा। सोचने लगी, अल्लाह ने मेरा नसीब अच्छा बनाया है। शोहर के घर खुशियाँ मिली हैं। मेरे वालिदैन शुक्र करने की बजाय किसी फ़ायदे की आस लगा बैठे हैं। कुछ दिनों बाद अब्बा दोबारा आए। मुझे खौफ हुआ कि कहीं दोबारा वही बात ना कह दें, छोटी बेटी के रिश्ते के बदले रकम ना मांग लें। तभी सास की कही बात कह दी कि अब्बा, सास कहती है बेटियों को वालिदैन कुछ देकर रुखसत करते हैं, ना कि कुछ लेकर। इस बात पर अब्बा को इंतहाई गुस्सा आ गया। ऊंची आवाज़ में बुरा भला कहने लगे। बोले, मैंने कर्ज के तौर पर रकम मांगी है, भीख नहीं मांगी। अल्लाह जाने ये 2 टके के लोग खुद को क्या समझते हैं। मैं ज़रूरतमंद हूँ। अगर कर्ज बतौर रकम दे देते तो कुछ ज़ाती काम कर लेता और रकम वापस कर देता, मगर कितने नीच लोग हैं ये। तुम्हारी सास ने बात का बतंगड़ बना लिया है। जब वो ये बात कह रहे थे उसी वक्त ससुर साहब आ गए और उनके मुंह से ये अल्फाज सुने। उनको बेहद नागवार गुजरा। कहने लगे कि तुम सरेआम मेरी बीवी को मेरे घर में बैठकर बुरा भला कह रहे हो। अगर तुम मेरे घर ना बैठे होते तो अपनी शरीक हयात से तुम्हारे तल्ख लहजे में ऊंचा बोलने पर तुम्हें अच्छा मज़ा चखा देता।
تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ میری چھت تلے میری شریک حیات سے اونچا بولو اور بدتمیزی کرو؟ ابا کو بھی طیش آ گیا۔ کہا کہ صرف تیری ہی عورت یہاں نہیں ہے، میری بیٹی بھی یہاں رہتی ہے۔ میں تمہاری بیوی سے نہیں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا، اور اب میں اپنی بیٹی کو گھر لے جا رہا ہوں۔ جس گھر میں میری عزت نہیں وہاں میری بیٹی بھی نہیں رہے گی۔ ابا نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ اٹھو اور میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں ان بے لحاظ لوگوں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت میرے شوہر آصف آ گئے۔ بولے کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگوں کی آواز گلی تک آ رہی تھی۔ میرے سسر نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا باپ ہمارے گھر آ کر تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، اور اب فرح کو بھی لے جا رہا ہے۔ آصف نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ کہنے لگے، فرح تم ہرگز اپنے باپ کے ساتھ میکے نہ جاؤ گی، اگر چلی گئی تو یاد رکھنا ہم تمہیں لینے نہیں آئیں گے۔ اب میں درمیان میں پریشان کھڑی تھی، ایک طرف باپ تو دوسری طرف میری زندگی کا ساتھی۔ اللہ ایسی گھڑی کبھی کسی عورت پر نہ لائے۔ ان دنوں میں امید سے تھی، سوچا کہ میکے بن جی سکتی ہوں، مگر ان حالات میں گھر سے قدم نکالنا درست نہ ہوگا کہ میری زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی کا بھی سوال تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ والد ناراض ہوتے ہیں تو ہو، مگر میں اپنا گھر اپنا سسرال نہیں چھوڑوں گی، جبکہ مجھے سسرال والوں سے کوئی شکایت بھی نہ تھی، بلکہ آصف نے تو زندگی کا سبھی سکھ مجھے دیا تھا۔ اب جب کہ مجھ کو اولاد کی صورت میں ایک نئی خوشی ملنے والی تھی، میں اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے اپنے گھر میں بسنے دیں۔ بولے، آج تم نے میری عزت نہ رکھی تو سمجھ لوں گا کہ تم میرے لیے مر چکی ہو۔ ابا آصف ہی میرے سب کچھ ہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ باپ کو توقع نہ تھی کہ بیٹی کھلے لفظوں ایسا کہہ دے گی۔ وہ خستہ حال سے میرے گھر سے نکل گئے، اور باپ کو اس طرح جاتا دیکھ کر میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میرے دل کی کیفیت کو آصف نے بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے سمجھا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر بولے، تم نے میرے لیے یہ دکھ اٹھایا ہے، فکر نہ کرو، ابا جی کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، میں خود تمہیں تمہارے والد کے پاس لے جاؤں گا، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے، جو رقم انہیں چاہیے میں اپنے ابا سے چوری چھپے ان کو دے دوں گا۔ شاید ان کو اشد ضرورت ہے، اسی لیے مجبور ہو کر ہمارے در پر آئے ہیں، مگر یہ بات میں ابھی اپنے والد کو نہیں سمجھا سکتا۔ 1 ماہ بعد ابا کو آصف نے منا لیا اور مجھے میرے میکے لے آئے، ابا کو رقم بھی دی۔ میں نے ابا سے معافی مانگی، ابا نے مجھے معاف کر دیا، اور آصف سے کہنے لگے کچھ دن کے لیے اسے ہمارے پاس چھوڑ دو۔ امی بھی بولی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اور صدف اس کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ ابھی بچہ پیدا ہونے میں 2 ماہ باقی تھے، پھر بھی آصف نے ان کی بات مان لی اور مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ 15 دن گزرے، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی بچے کی آمد میں دن رہتے تھے، مگر وہ قبل از وقت اس دنیا میں آ گیا۔ اللہ نے بیٹا دیا، میں بہت خوش تھی، سمجھ رہی تھی کہ میرے والدین نے آصف اور ان کے گھر والوں کو اس خوشخبری سے آگاہ کر دیا ہوگا، لیکن جب سسرال سے کوئی نہ آیا تو مجھے شک ہوا، شاید یہ خبر ابھی تک میرے سسرال والوں تک نہیں پہنچی۔ میں نے اپنی دائی سے کہا، اماں رضیہ ایک کام کرو، ذرا میری سسرال جا کر خبر لا دو کہ پوتے کی پیدائش کا سن کر وہ کیوں نہیں آئے، اور آصف بھی نہیں آئے، میں بہت پریشان ہوں۔ چلی تو جاؤں بیٹیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہاری ماں کو علم ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، تھوڑا صبر سے کام لو، 2-4 دن اور انتظار کر لو، اس دوران نہیں آئے تو میں چلی جاؤں گی۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے، کسی طرح میری سوتیلی ماں نے یہ باتیں سن لی۔ اس نے دایا کو سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو تم نے آصف کے گھر جا کر کچھ کہا یا کوئی اطلاع دی، میں تمہارے ساتھ بری طرح پیش آؤں گی۔ بچے کی پیدائش کی اطلاع دینے والے فرح کے ابا ہیں یا تم ہو، وہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ سوتیلی ماں کی یہ بات سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ یا اللہ خیر کرنا، پتہ نہیں ان کی کیا نیت ہے، کہیں جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے۔ میں ابھی اس حالت میں نہ تھی کہ خود کچھ قدم اٹھاتی۔ 2 دن گزرے کہ میں نے سوتیلی ماں کو ابا سے یہ کہتے سن لیا، انہوں نے تمہاری جو بے عزتی کی ہے اس کا مزہ چکھیں گے۔ میں فرح کے بچے کو اپنی بھانجی کو دیے دیتی ہوں، وہ بے اولاد ہے، تم جا کر داماد کے گھر والوں سے کہہ دو کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، پر فرح کیسے مانے گی؟ ارے تم چھوڑو، میں اس کو خود قابو کر لوں گی۔ اسی طرح زیر کر سکتے ہو تم اپنی سمدھی کو، ورنہ تو وہ ہم پر ہمیشہ شیر ہو کر رہیں گے، نہ ہی فرح گھر چھوڑے گی اور نہ ہی طلاق پر راضی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوتیلی ماں مجھے ڈائن نظر آئی۔ سوچنے لگی کہ اب تو اس معاملے سے خود مجھے ہی نمٹنا ہے، اگر کچھ کہتی ہوں تو کہیں میرا بچہ ہی غائب نہ کر دے، نہ جانے اس عورت کے کیا عزائم ہیں جو میرے باپ کو بھڑکا رہی ہے۔ میں نے چپ سادھ لی۔ 2 دن گزرے تھے کہ دائی آ گئی۔ وہ میرے بچے کو نہلانے اور مالش کرنے آتی تھی، اس کے کپڑے بھی دھو جاتی تھی۔ موقع پا کر چپکے سے اس نے میرے کان میں کہا،
بیٹی تم کسی طرح اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ، تمہاری ماں نے کہیں سے رتی بھر افیم منگوائی ہے، وہ دودھ میں گھول کر بچے کو چٹانے کا ارادہ کرتی ہے، کہتی ہے یہ بچہ رات بھر سوتا نہیں ہے، بار بار اٹھ جاتا ہے، سب کی نیند خراب ہوتی ہے، تھوڑی سی افیم پلا دوں گی تو رات بھر سکون کی نیند سوئے گا اور ہم سب بھی آرام سے اپنی نیند پوری کر لیں گے۔ بیٹی خبر نہیں اس عورت نے کیا اپنے جی میں ٹھانی ہے کہ اتنی ننھی سی جان کو نشے پر ڈال رہی ہے۔ دایا اماں کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، رضیہ اماں تم کو اللہ کا واسطہ جا کر میرے شوہر کو خبر کر دو کہ وہ آ کر مجھے لے جائیں، مجھ پر تو یہ سوتیلی ماں پہرا دیتی ہے، گھر سے نکل کر بھاگ بھی نہیں سکتی۔ دایا اماں بیچاری خود پریشان تھی، اس نے حامی بھر لی اور دعائیں دیتی ہوں میں اس مہربان عورت کو جس نے بروقت جا کر آصف کو خبردار کیا اور تمام احوال سے آگاہ کیا۔ ان کو بیٹے کی پیدائش کی اطلاع بھی ابا نے نہ دی تھی۔ وہ فوراً آ گئے، بولے مجھے کیوں خبر نہ کی کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے؟ والدہ نے کہا ٹرک لے کر تمہارے سسر پشاور گئے ہوئے تھے، 15 روز بعد رات ہی لوٹے ہیں، ان کا ہی انتظار تھا، میں بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ امید کر رہی تھی کہ تم خود ادھر کا چکر لگاؤ گے، بیوی میکے میں ہو، اس حال میں ہو تو تمہارا ادھر آنا تو بنتا تھا نا۔ خالہ ہم بھی ٹرک لے کر گئے ہوئے تھے، مال پہنچانا تھا، اسی سبب نہیں آ سکا، پر اب تو آ گیا ہوں نا۔ ہاں اچھا ہوا آ گئے ہو، تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو۔ چلیں خالہ میں اپنی بیوی اور بچے کو لینے آیا ہوں۔ آصف نے مجھ سے کہا فرح فوراً تیاری باندھو، امی جان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ان کو اسپتال لے جانا ہے۔ تو لے جاؤ بیٹا تم اپنی ماں کو اسپتال، فرح اپنے والد سے اجازت لے گی تو جائے گی، ورنہ ہم خود پہنچا دیں گے، ابھی اس کا یہیں رہنا ہی صحیح ہے۔ پر میں ابھی جاؤں گی امی، آصف لینے آ گئے ہیں، میں ابا کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی، جانے کب آئیں، آصف کی امی بیمار ہیں، میرا ابھی جانا بہتر ہے۔ مجھے سامان سمیٹتے دیکھ کر انہوں نے پڑوسی کے لڑکے کو اڈے بھیج کر اسی وقت ابا کو بلوا لیا، وہ اڈے پر ہی تھے تو فوراً آ گئے، نہ دعا نہ سلام، داماد سے کہنے لگے تم جاؤ، ابھی فرح تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، مناسب وقت پر خود چھوڑ جاؤں گا۔ ابا کی یہ بات سن کر میں تو تڑپنے لگی، یا اللہ رحم کر، جانے ان کی کیا نیت ہے، کیا دل میں ٹھان لی ہے، میرے بچے کی پھول سی جان کے در پہ ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں گی۔ دایا سے نشہ چٹانے کا کہا ہے اس لیے کہ یہ بچہ طلاق اور میری زندگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ سوچیں مجھے سانپوں کی طرح لپیٹ رہی تھی، میں جانے کو بضید ہو گئی اور اب یہ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میرے باپ کی سوچوں کا رخ موڑنے والی اور ان کو راہ سے بھٹکانے والی میری یہی نام نہاد سوتیلی ماں تھی، جو رقم کی خاطر میری زندگی برباد کرنے پر تلی تھی، حالانکہ میرے شوہر نے خود سے 3 لاکھ دے بھی دیے تھے۔ اصل میں سسر صاحب نے اپنے کاروباری رازوں میں میرے والد کو شریک نہ کیا، اسی بات کا ان کو غصہ تھا۔ آصف نے ابا کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر مصلحت سے کام لیا، کہا ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں، کچھ دن بعد فرح کو لینے آ جائیں گے، جب تک میری امی کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی، آپ خفا نہ ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی بیٹی اور نواسے کو کیسے لے جا سکتا ہوں۔ والد داماد کی اس بات سے کچھ شانت ہوئے، بیوی سے کہا کہ آصف درست آدمی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کو کھانا وغیرہ کھلاؤ، میں واپس اڈے جا رہا ہوں، کوئی بات ہو تو مجھے پڑوس سے فون کر کے بلوا لینا۔ ابا چلے گئے۔ آصف نے مجھ سے کہا کہ تم کل تیار رہنا، کل میں کار گلی میں روک کر ہارن دوں گا، تم بچے کو اٹھا کر فوراً باہر آ جانا۔ میں تو رات بھر نہ سو سکی، مگر میرا معصوم بچہ گہری نیند سوتا رہا، کیونکہ سوتیلی ماں نے ضرور اس کو ہلکا سا نشہ دیا تھا۔ وہ ایک بار بھی نہ اٹھا، میں ساری رات گود میں لے کر اس کا سانس دیکھتی اور دعا کرتی رہی کہ اے رب آج کی رات خیریت سے گزر جائے۔ صبح ہوئی تو بھی میرا معصوم نہ جاگا اور نہ اس نے دودھ پیا، میرا تو ایسا حال تھا کہ جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شام کے 4 بجے صدف کو میں نے سکھا دیا تھا کہ ہارن کی آواز سنتے ہی دروازے کی کنڈی کھول دے، اس نے میرے گھر سے نکلنے میں میری مدد کی۔ سوتیلی ماں کے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا، وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹ جاتی تھی اور شام 6 بجے تک سوتی رہتی تھی۔ اس وقت کے بیچ میں بچے کو اٹھا کر میں کمرے سے نکلی، گلی میں آصف کار میں میرا انتظار کر رہے تھے، تبھی میرا بچہ بھی تھوڑا سا کسمسایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آصف مجھے اور بیٹے کو لے کر گھر آ گئے، اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں داخل ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کیا، طے کر لیا کہ دوبارہ ابا کے گھر لوٹ کر کبھی نہ جاؤں گی۔ وہ دن اور آج کا دن 20 برس بیت گئے، ابا کے گھر دوبارہ قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے صدف کی شادی اپنے عزیزوں میں کر دی تھی، اس کا شوہر بھی ڈرائیور ہی تھا، بہت خوشحال نہیں ہے جو تو اس کی روزی روٹی پوری ہوتی ہے۔
سوتیلی ماں والد کی وفات کے بعد اپنے میکے لوٹ گئی تھی۔ اپنی زندگی میں ایک بار ابا مجھے منانے آئے تھے، لیکن میں نے ان کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ پھر نہ آئے۔ آج بھی مجھے اپنے ابا کو منع کر کے رنجیدہ کرنے کا بہت دکھ ہے۔ یہ دکھ میرے دل کا زخم بن گیا ہے، کیونکہ والدین تو اولاد کے لیے سایہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے بدقسمت ہوتے ہیں کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سائے کو کھو دیتے ہیں۔ بے شک والدین بھی نعمت ہوتے ہیں، لیکن جب لالچ دلوں میں جگہ بنا لے تو نعمتوں کے یہ سایہ دار شجر سوکھ جاتے ہیں اور اپنا سایہ کھو دیتے ہیں۔ اور پھر جب ماں باپ اپنا سایہ کھو دیں تو پھر اولاد کو بھی ایسے شجر کی ضرورت نہیں ہوتی۔